محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام ہمارے نبی آخری نبی، آخری نبی۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام ہمارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے یعنی اس میں مدنی پھول بھی دیے جاتے ہیں اور آپ کی زندگی طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے اور کچھ تذکرہ بھی ہوتا ہے کچھ خاص لوگوں کا، اور زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت پیاری پیاری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام کا جو سیگمنٹس ہیں اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے دا لائف آف محمد، پھر دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے دا گولڈن ورڈز۔ ماشاءاللہ پہلے سیگمنٹ کے اندر دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کس انداز پہ زندگی گزاری، کیا واقعات تھے، کیا موقع تھا، کیا وقت تھا، کیا حالات تھے، اس کے حوالے سے ہم سنتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر جو دوسرا سیگمنٹ ہے دا گولڈن ورڈز، اس کے اندر کیا ہوتا ہے بچوں؟ ہمارے نبی کے ارشادات پڑھتے ہیں۔ یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر آپ کا فرمان افضل و اعلیٰ ہے، گولڈن ہے، لیکن آج دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، مان رہی ہے اور لوگوں نے اس سے فائدے اٹھائے ہیں۔ ایسے کچھ گولڈن ورڈز کو ہم انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور تیسرا جو سیگمنٹ ہے ہمارا اس کا نام ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خاص لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی شخصیت ہیں جن کا کنیکشن بہت قریبی ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کی کچھ یادیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، تو ان کو بھی ہم سنیں گے اور ان کی بایوگرافی کو بھی جانیں گے، وہ کون تھے اور کیا واقعات تھے اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت تھی، اس کے حوالے سے اس میں ہم سنتے ہیں۔ اور تیسرا سیگمنٹ مکمل ہونے کے بعد چوتھا سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے اس کا نام ہے زندگی ایسے گزاریں۔ کیسے گزاریں؟ ایسے گزاریں۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس کے اندر بچوں کو اور بڑوں کے لیے زندگی گزارنے کے کچھ مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے اور ہماری زندگی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا چینجز ہیں، کیا یعنی مختلف باتیں ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور کن باتوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس کو اپنے سے دور رکھا اور آپ اس سے دور رہے، تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی جانب۔ پیارے بچوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ کل بروز قیامت جب ہم کھڑے ہوں گے، دہشت ہوگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم قریب ہوں گے تو دہشت سے دور ہوں گے، پریشانی سے دور ہوں گے، اور جو تکلیفیں ہیں یعنی قیامت کی وہ ہم سے کیا ہو جائیں گی بچوں؟ دور ہو جائیں گی۔ اور وہ دور کیسے ہوں گی؟
درود پاک پڑھنے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بچوں سب سے پہلے بڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی جانب اور پھر اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. پیارے بچوں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے, قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرے تو ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سننا چاہیے, کیونکہ سننا فرض ہے اور اس کو ہم اچھے انداز سے سنیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ. کیسے ہیں منیر بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج کون سی تلاوت کر رہے ہیں؟ 10ویں پارے کی شروعات کی پہلی ابتدائی آیت. ماشاءاللہ. چلیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو اچھے انداز سے, اچھی آواز کے ساتھ میں اور اس کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وقتاً فوقتاً پیارے بچوں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے اور اس کی برکتیں پانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے آپ کو 4 سیگمنٹس ہمارے بتائے ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے ایک سیگمنٹ کون سا رہ گیا؟ جی حارث بھائی آپ بتائیں. ایکٹیویٹی رہ گئی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جی مائک کس کس کے پاس ہے بھائی؟ مائک دکھائیں. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی میں؟ ہمیں لفظ بنانے ہوتے ہیں. ہاں کچھ الفاظ ہوتے ہیں, آپ کو جملہ بنانا ہوتا ہے. کیا بنانا ہوتا ہے؟ جملہ بنانا ہوتا ہے. کیا بنانا ہوتا ہے؟ جملہ بنانا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے. اس میں بچوں کو موقع دیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں آج کس کو موقع دیا جائے گا اور کون جملہ صحیح بنا پائے گا. تو چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے کلام کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسان بھائی, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ اے ختم رسول مکی مدنی. ماشاء اللہ کیا بات ہے, آواز بھی بیٹھی ہوئی لگ رہی ہے آپ کی. اللہ کرم فرمائے. چلیں بھائی کلام کو شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کون
سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے غم، اسیاں کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے غم، اسیاں کا مداوا کون کرے، اسیاں کا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والے، دکھیوں پہ کرم کرنے والے، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ مالک ہے وہ دونوں عالم کے، ہر ذرہ منور ہے ان سے، مالک ہے وہ دونوں عالم کے، ہر ذرہ منور ہے ان سے، ہر ذرہ منور ہے ان سے۔ تنویر مجسم سید کل، تنویر مجسم سید کل، آقا کے علاوہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ مکی
مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑا پیارا کلام حسان بھائی نے سنایا ہے. پیارے بچوں, ہمیں بھی اس طرح کی یعنی محفلیں سجانا گھر پہ چاہیے اور اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو نصیب ہو اور آپ بھی اس طرح پڑھنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا کلام ہے. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. کونین کے اندر جو ہے نا, کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے, نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. کیونکہ آئے گا کہاں سے؟ کیونکہ خدا نے بنایا ہی نہیں ہے. کیا بنایا ہی نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونین میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے ماشاء اللہ. اور اس میں ایک جملہ بھی کہا گیا ہے نا, ایک لفظ ہے ختم رسول. اس سے کیا مراد ہے جی؟ آخری نبی. آخری نبی, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا نبوت کا, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اب ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے, تو یوں نبوت کا جو ہے نا یعنی دروازہ بند ہو چکا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آخری نبی ہیں. کون ہیں؟ آخری آخری نبی. اور ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی آخری نبی. ہمارے نبی آخری نبی. آخری نبی. ماشاء اللہ, پیارے بچوں نے بڑا پیارا اس میں ہمارا ساتھ دیا اور سیگمنٹس بھی یاد ہیں, پروگرام کا نام بھی یاد ہے. کیسا نام ہے, کیسا پروگرام ہے جی؟ اچھا پروگرام ہے ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیں, جیسے پہلا پروگرام ہمارا پہلا ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوا تھا, اس کے اندر آپ نے کیا نیا کچھ سیکھا, کچھ یاد ہے جی؟ ہمارے نبی کے گولڈن ورڈز کے بارے میں. ہاں, گولڈن ورڈز کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ کون سے ورڈز تھے جی. عارض بھائی, ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے حوالے سے بھی سنا تھا جی. مائک دے دیں, دیکھیں بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, ٹھیک ہے جی. ہم نے سیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی. ہاں, کیسی لائف تھی, تو وہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے اسٹارٹ کی تھی. تو آج بھی ہم چلیں اپنے پہلے سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں, جس کا نام ہے The life of Muhammad. کیا نام ہے؟ The life of Muhammad. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں, جیسا کہ ہم نے اپنے یعنی پہلے ایپیسوڈ میں پہلے سیگمنٹ میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جناتوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے, اور جب ان کا پیدا فرمانے کا مقصد بھی ارشاد فرما دیا کہ ان کو عبادت کرنی ہے, تو شیطان ان کو برگلاتا ہے, ان کو پریشان کرتا ہے اور ان کو نیکی کی راستے سے دور کر دیتا ہے. تو شیطان سے بچانے کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے, نیکی کی طرف بلانے کے لیے, برائی سے منع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دور میں, مختلف قوموں میں, مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے. کن کو بھیجا ہے؟ انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور قوموں کی طرف بھیجا ہے. ہم نے یہ سنا تھا پیارے بچوں, جب اس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے, تو لاسٹ میں پھر ہمارے نبی, آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا. آپ کو توجہ سے سننا ہے, ٹھیک ہے؟ کچھ سوالات بھی کر لوں گا میں آپ سے, ہے نا؟ ریڈی رہیں گے پھر آپ؟ چلیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے جو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے. کیا ہونے والی ہے؟ ولادت. ہاں, وہ وقت آ چکا ہے جس میں ہمارے نبی, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی ولادت ہو, آپ کی پیدائش ہو. تو پیارے بچوں, اس میں سے کچھ یعنی 1 سے 2 واقعے ہم ایسے سنیں گے
جو واقعات بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی اور شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کا یعنی جب آفتاب رسالت طلوع ہونے والا تھا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے والے تھے تو وہ باتیں کچھ ایسی تھیں، کچھ واقعات ایسے تھے جو دلالت کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف کتابیں یعنی دنیا میں لوگوں تک آئی ہیں، جو لوگوں تک یعنی قوموں تک پہنچی ہیں، اور ان میں کچھ ایسی نشانیاں موجود تھیں جو بتاتی تھیں کہ ایسے دور میں، ایسے وقت میں اللہ کے آخری نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی. کیا ہوگی؟ ولادت ہوگی. تو پیارے بچوں، اطراف میں یعنی عالم میں بہت سی ایسی عجیب و غریب واقعات اور ایسی باتیں ہونے لگی جو خلاف عادت تھی، یعنی جو پہلے نہیں ہوتی تھی، اور ان سے معلوم چل رہا تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابراہا تھا. کیا تھا؟ ابراہا تھا. وہ بادشاہ بے دین تھا، اور ایک بار اس نے پلان بنایا، یہ ٹارگیٹ اپنا یعنی رکھا اس نے، اور یہ سوچا اس نے کہ میں نے جو ہے نا خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھا دینا ہے. کیا کر دینا ہے؟ ڈھا دینا ہے، یعنی خانہ کعبہ پر اٹیک کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے. اللہ اکبر. سوچ کون رہا ہے؟ ابراہا. یہ ہے کون؟ بادشاہ ہے، بے دین بادشاہ ہے. لیکن یہ کتنا بھی بڑا بادشاہ بن جائے، یہ حقیقی بادشاہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو یعنی ڈھانے کے لیے نکلتا ہے. اور کہاں نکلتا ہے؟ یہ کعبے کی جانب نکلتا ہے. تو پیارے بچوں، اور اس کے پاس ہاتھی تھے. کیا تھے؟ ہاتھی تھے. تو یہ اپنے ہاتھیوں کو تیار کر کے اس پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور ارادہ کر کے وہ خانہ کعبہ پر اٹیک کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے. کہاں پہنچ جاتا ہے؟ یعنی راستے میں خانہ کعبہ تک یہ جا رہا ہے تو یہ نکل جاتا ہے. اب پیارے بچوں، جب اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں نے خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے، تو اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا اور ایک تلاوت بھی کی ہوگی، ایک قرآن کی سورت بھی سنی ہوگی. کون سی؟ پہنچ گئے؟ کوئی پہنچے؟ بھائی ماشاءاللہ، 1 2 3 4. اور کون؟ چلیں آپ پہنچ گئے. منیر رضا نے تلاوت کی ہے ماشاءاللہ. آپ عارض بھائی آپ بتا دیں. سورہ فیل. مائک دے دیں، مائک سیدھے ہاتھ سے لے لیں. چلے لے لیں پھر بھی. سورہ فیل. سورہ فیل میں کچھ واقعہ سورہ فیل میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، ہاتھیوں پر، اور جو ہاتھیوں پر بیٹھے تھے، ابراہا بیٹھا تھا، اس پر کیا بھیجا اللہ پاک نے؟ ایک پرندہ بھیجا. عذاب بھیجا. اور وہ عذاب کیسے بھیجا؟ پرندے کے ذریعے. پرندے کے ذریعے بھیجا. وہ پرندے اپنی چونچ میں، اپنے ہاتھوں میں، جو ان کے پیر ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر کیا چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے، اور ان ہاتھیوں پر، یعنی اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ہاتھیوں پر، ان سپاہیوں پر، اس بادشاہ پر وہ کنکریاں پھینکی. اور وہ کنکریاں جب ان کے اوپر گری تو وہ انسان کے سر پہ گرتی. ٹھیک ہے. ان کنکریوں کے اوپر ان کے نام بھی لکھے ہوتے، اور وہ نام جب لکھے ہوتے تو وہ ان کے اوپر گرتی، اور ان کے سر سے وہ چیرتی ہوئی اس کو نیچے، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین میں چلی جاتی. ایک چھوٹی سی کنکری، چھوٹا سا پرندہ کیا کرتا ہے؟ ان کو خاک تلے ملا دیتا ہے. لیکن وہ ہیں اگرچہ چھوٹے، وہ ہیں اگرچہ چھوٹی سی کنکریاں، لیکن وہ بھیجی کس کی طرف سے گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اچھا، اب ان پرندوں کا نام کون بتائیں گے؟ بتائیں. 1 2 3. اور مزید کسی کو نہیں پتا؟ جی آپ بتائیں. ابابیل. کیا نام تھا؟ ابابیل پرندے کا نام تھا. تو پیارے بچوں، یہ واقعہ بھی علماء کرام نے فرمایا ہے
کہ دلالت کرتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہونے والی ہے؟ ولادت ہونے والی ہے. کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ولادت سے کتنے دن پہلے ہوا تھا؟ 55 دن پہلے ہوا تھا. اور اگر وہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچاتا تو وہاں کے لوگوں کو نقصان ہوتا, اور اس طرح پھر وہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ وہ یعنی بادشاہ جو تھا, یعنی جو دنیا میں حکومت کر رہا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا سکے. تو پیارے بچوں, ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے ظلم کرنا چاہا اور اس نے غلط راستہ اختیار کیا تو وہ کیا ہوا؟ اس کا برا ہو گیا, اور وہ پتہ نہیں کہاں گیا, کیا ہوا, اور وہ تہس نہس ہو گیا. اسی طرح پیارے بچوں, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے مکہ مکرمہ میں قحط سالی پڑ گئی. قحط سالی کا ماحول ہو گیا اور قحط پڑ گیا. آپ سمجھتے ہیں قحط کیا ہوتا ہے؟ جی کون سمجھتے ہیں؟ آپ منیر رضا کو مائک دے دیں بھائی. بارش ہونا بند ہو جاتی ہے اور زمین پوری سوکھی ہو جاتی ہے. بارش ہونا بند ہو جاتی ہے, زمین سوکھی ہو جاتی ہے, سبزہ اگتا نہیں ہے, سبزی ملتی نہیں ہے, اناج آتا نہیں ہے. تو پھر یوں یہ قحط کے معاملات کہلاتے ہیں, کیونکہ بارش کا نہ ہونا, کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ ہونا. تو یوں پیارے بچوں قحط کا موسم تھا وہ, یعنی قحط سالی ہو گئی تھی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہونے والی تھی؟ ولادت. تو ولادت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اتنی بارش ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں جو قحط سالی تھی وہ دور ہو گئی, جو کھانے پینے کی کمی تھی وہ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مزید پیارے بچوں, ہم اگلے سیگمنٹ یعنی اگلے ایپیسوڈ میں اگلا سیگمنٹ جب ہمارا شامل ہوگا اس میں سنیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور کیا ہوا. ماشاءاللہ. اب ہمارا کون سا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوگا اس کے بعد؟ golden words. کون سا ہوگا؟ golden words. اس میں ہم کیا کریں گے؟ گولڈن ورڈ سنیں گے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے پہلے سیگمنٹس میں کیا سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے وہ کیا واقعات تھے, اور وہ کس طرح دلالت کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے. انشاءاللہ اگلا جو ایپیسوڈ آئے گا اس کو آپ مس نہیں کیجئے گا, تاکہ آپ کو پوری ہسٹوری جو ہے نا, ہسٹری آپ کو معلوم چل جائے اور مکمل واقعہ آپ سن سکیں کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے, پھر ولادت ہوئی وہ کس طرح ہوئی اور کیا واقعات تھے, کہاں پر ہوئی تھی. انشاءاللہ الکریم ہم ون بائی ون اس کو, ولادت کو اور آپ کی زندگی طیبہ کو سنتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نعمان بھائی؟ ماشاءاللہ. آج بھی گولڈن ورڈز ہیں ہمارے لیے. جی چلیں, آپ بچوں ریڈی ہیں سننے کے لیے؟ جی. آپ کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں دیکھتے ہیں آج کون سے گولڈن ورڈز ہیں. پیارے بچوں اور ایف جین چینل کے ناظرین, آج ہم ہمارے سیگمنٹ دی گولڈن ورڈز میں کچھ ایسے ورڈ سنیں گے, کچھ ایسے جملے سنیں گے جو دنیا کے لیے گولڈن بنے اور لوگوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پیارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلے الفاظ افضل و اعلیٰ ہے. پیارے بچوں اور ایف جین چینل کے ناظرین, آج ہم ہمارے سیگمنٹ دی گولڈن ورڈز میں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے اور اس کی حکمت بھی جانیں گے. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ. آئیے جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے. ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے, اسی طرح کھانے سے غیر ضروری خوراک معدے کے اندر چلے جاتی ہے, جس وجہ سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور آنتوں اور جگر کو بھی نقصان پہنچتا ہے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, آج کچھ بچوں اور بڑوں کو دیکھا جاتا ہے جو ٹیک لگا کر کھاتے ہیں. آج کچھ بچوں اور بڑوں کو دیکھا جاتا ہے جو ٹیک لگا کر کھاتے ہیں, اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی پلیٹ دسترخوان سے اٹھا کر ٹیک لگا کر بیٹھ کر کھاتے ہیں. اس کا نقصان بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, یوں تو کیا خوب ہو
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے سنت کے مطابق ہم بیٹھ کر کھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں، ہم نے کون سا گولڈن ورڈ سنا کہ ہم کو کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹیک لگا کر مت کھاؤ. اب پیارے بچوں دیکھیں دنیا کیسے تسلیم کر رہی ہے نا، اور دنیا کو کرنا ہے تسلیم، کیونکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حکمتیں پتہ ہیں، سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا ہے. تو پیارے بچوں اچھا اب ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ ٹیک لگانے کی جیسے بات چل رہی ہے نا، کچھ بچے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جیسے بتایا گیا کہ دسترخوان سے پلیٹ اٹھاتے ہیں، یا تو صوفے پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں دیوال سے ٹیک لگا لیتے ہیں، اور ٹیک لگانے کے بعد ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کھا رہے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، کھاتے بھی جاتے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور تو اور پیر بھی پھیلا لیتے ہیں. یعنی طریقہ کار کے مطابق نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے جو طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس کو پورا بھلا دیا ہے. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، کھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو جیسے چاہے ویسے کھا لے، بلکہ دین اسلام ہمیں ہر بات کی تعلیم دیتا ہے، ہر سیکھ ہمیں سکھاتا ہے، اور ہر کام کرنے کا ایک طریقہ کار بیان کرتا ہے. اور جیسا کہ کھانا کھانے کے حوالے سے بات چل رہی ہے، دین اسلام میں بھی کھانا کھانے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی ہم لوگوں تک یعنی پہنچا دیا ہے اور ہمیں سکھا دیا ہے. وہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، کوئی اگر آپ میں سے بیان کر دیں. دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، سنت 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 کے اندر بہت ساری حکمتیں بچوں. سنت طریقہ ہے کہ ایک ٹانگ اٹھا کر، یعنی جو سیدھا گھٹنا ہے اس کو اٹھا کر اور الٹا پیر بچھا کر کھانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اس سے بچوں نہ معدہ پھیلتا ہے، اور نہ بندہ زیادہ کھانا کھاتا ہے، اور نہ اس کا پیٹ باہر نکلتا ہے، یعنی وہ معدے کے مرض سے بچتا ہے کئی حد تک. تو اس طرح کھانا چاہیے. مزید کچھ آپ لوگوں میں سے بتائیں کھانا کس طرح چاہیے؟ جی مدثر بھائی، حسنین بھائی. جی کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، ٹیک لگا کر نہیں کھانا اور چاہیے. سیدھا گھٹنا اوپر کر کر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جی احمد رضا بھائی؟ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. 3 انگلی سے کھانا چاہیے. کیسا کھانا چاہیے؟ 3 انگلیوں سے کھانے چاہیے. اب دیکھا کیا جاتا ہے، کئی لوگ وہ 5 انگلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. تو پیارے بچوں ہو سکے تو 3 انگلی یا 4 انگلی سے کھائیں. کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ ہے. اور سنت میں کیا ہے؟ حکمت ہے، عافیت ہے، برکت ہے، نیکیاں ہیں، اور سب کچھ اسی کے اندر ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ سب کچھ اچھی چیزیں اس کے اندر ہے. ماشاءاللہ. جی مزید منیر رضا بھائی بتائیں، مائک لے لیں. گھٹنے کے بل بیٹھ کے کھانا، گھٹنے کے بل بیٹھ کے کھانے چاہیے. ایک پیر پر. جی عارض بھائی آپ بتائیں. کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. بھائی وہ تو لے لیں، آپ مائک لے لیں. جی کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. مزید پیچھے سے حسان بھائی. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. یہ تو اتنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ بچوں کے اندر جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ؟ انفیکشن ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں. تو بچوں ہم کو کس کے مطابق بیٹھ کر کھانا ہے؟ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، اور 7 تاریخ میں یعنی یہ وہ دن چل رہے ہیں جس میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یعنی سفر تھا کربلا کی جانب ہو چکا تھا، اور آپ دین اسلام کو بچانے کے لیے نکل چکے تھے. اور نکلے اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتے رہے کہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا.
تو پیارے بچوں ہمیں ان کی یعنی شان و شوکت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے واقعات کو بھی سننا چاہیے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ چلیں تو آج ہم ایک ایسا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے صحابی کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتنے خاص ہیں اور ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا محبت ہے اس کا اظہار بھی اس سے معلوم چلے گا۔ پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو سب لوگ خوش تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی اس کی جو رسی تھی اس کو پکڑتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ یعنی نواز دیجئے اور آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے۔ کہاں چلیے؟ ہمارے گھر کئی صحابہ کرام تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آقا آپ ہمارے گھر چلیے، آقا آپ ہمارے گھر چلیے، آقا آپ ہمارے گھر چلیے۔ ہمارے گھر آ جائیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمیں موقع مل جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے یہ فرماتے کہ میری اونٹنی کی جو رسی ہے اس کو چھوڑ دو اور اللہ کو جو منظور ہوگا وہاں پر جا کر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی اور انشاءاللہ الکریم میں اس گھر میں چلا جاؤں گا، تشریف لے جاؤں گا۔ تو یوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ ہے۔ تو پیارے بچوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی نا وہ ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ کہاں بیٹھی؟ جہاں پر مسجد نبوی شریف ہے وہیں پر ایک پاس میں ہی ایک گھر ہوا کرتا تھا اور وہ ایک صحابی رسول کا گھر تھا جن کا نام تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی تو آپ جو تھے بڑے خوش ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے لیا اور اپنے گھر میں لے گئے۔ اور جب اپنے گھر میں لے گئے تو ادب کے طور پر آپ نے یہ چاہا کہ جو اوپر والی منزل ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنے کے لیے دے دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر والی منزل کا ارشاد فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نیچے والی منزل میں یعنی رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، آپ نے اس کو اختیار اس لیے کیا کیونکہ وہ لوگ جو تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آتے تھے، صحابہ کرام ملنے آتے تھے، تو ان کی آسانی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے والی منزل کو پسند فرمایا۔ پیارے بچوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں رہتے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جوزہ رہتی تھی۔ کون رہتی تھی؟ یہ دونوں رہتے تھے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا بھی بھیجتے، پانی بھی بھیجتے اور وقت سے وہ پلیٹیں جو ہوا کرتی تھیں، جو برتن ہوا کرتے تھے ان کو واپس اٹھا کر اپنے یہاں پر لے بھی آتے تھے۔ اور پیارے بچوں ایک پیاری بات یہ ہے کہ جب یہ کھانا بھجوایا کرتے تھے نا، جس جگہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، جہاں پر انگلی کا نشان موجود ہوتا، جہاں پر انگلی کا نشان دکھتا، تو یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے کھاتے۔ کس جگہ سے کھاتے؟ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے ہمارے نبی کھاتے تھے نا۔ تو یہ چاہتے تھے اس کو تبرکتاً یعنی تبرک ہے تو تبرک سمجھ کر اس کو کھاتے تھے، اور یہ اس جگہ کو دیکھتے تھے کہ جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ٹچ کی ہے، جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے تو اس کو یہ کھایا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا جس کو کھانے کو مل جائے، ہے کیا بات ہے، ہاں اس کے تو مزے ہی مزے آ جانے۔ کیا آ جانے؟ مزے آ جانے۔ پیارے بچوں ایک رات ایسا ہوا کہ یہ اوپر والی منزل پہ سو رہے تھے اور جو پانی کا گھڑا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ پانی کا گھڑا کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی پانی کا گھڑا ٹوٹا تو پیارے بچوں ان کو اندیشہ ہوا کہ پانی کہیں نیچے والی منزل پر نہ چلے جائے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کمبل کو اس پانی پہ ڈال دیا۔ کیا کیا؟ پانی پر ڈال دیا۔ جو کمبل تھا نا اس کو پانی پہ ڈال دیا۔ اور یہ رات کون سی ہے؟ سردیوں کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ سردیوں کی رات تھی، اور وہ ایک ہی کمبل ان کے پاس تھا
جو کمبل انہوں نے کیا کیا؟ پانی پہ ڈال دیا. اور کس نے کیا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کتنی بھی پریشانی ہو جائے, ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, لیکن ہمارے آقا تک پریشانی نہیں پہنچنی چاہیے. پیارے بچوں, ان کے گھر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے قیام فرمایا. کتنے مہینے؟ 7 مہینے. کتنی ماشاءاللہ مہینے ان کو شرف ملا آپ کی مہمان نوازی کرنے کا نا, ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی, تو اس کے پاس میں پھر کچھ حجرے بنے, تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا قیام فرمایا. تو یہ واقعہ تھا پیارے بچوں کن کا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تذکرہ تھا کچھ خاص لوگوں کا. اب ان کی محبت آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, کیسی محبت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مہینے ان کے گھر میں یعنی قیام فرمایا. کیسی برکتیں ان کو نصیب ہوئی ہوں گی. اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں بچوں جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے کا موقع ملا. یہ پہلے صحابی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ آپ کو پتہ ہے ان کا مزار کہاں پر ہے؟ چلیں ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں, ان کا مزار کہاں پر ہے؟ دیکھیں ہمیں نا کچھ خاص لوگوں کا تذکرہ, کچھ خاص لوگوں کا سیگمنٹ اسی لیے لے کر آئیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون خاص تھے اور کیا کیا ان کے واقعات تھے. جی ان کا مزار کہاں ہے؟ میں آپ کو 3 آپشن دوں. مدینہ, مکہ, ترکی. جی کون سا ہو سکتا ہے؟ مائک لے لیں, مائک میں بتائیں بھائی, مائک لے لو. جی احمد رضا بھائی. ترکی. آپ تو دیکھو مشورہ کر کے بتا رہے ہو سب. تو آپ کا جواب کیا مان لیتے ہیں؟ درست. تو آپ کا جو مزار ہے وہ کہاں پر ہے بچوں؟ ترکی کے اندر ہے. اللہ پاک ہمیں مدینہ طیبہ بھی جانا نصیب فرمائے اور آپ کے مزار پر بھی حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ واقعہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کچھ سوالات اس میں سے میں چند آپ سے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہا ہو یا کرا دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوال چلیں تھوڑا سا میں چینج کر لیتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کون سی منزل دینے کا ارادہ فرمایا تھا؟ جی ان کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد بھائی. جی کون سی منزل؟ نیچے کی منزل. ہاں جی آپ بتائیں. اوپر کی منزل دینے کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے گھر میں کتنے مہینے قیام فرمایا؟ جی ان کو دیں, نور بھائی کو. 7 مہینے. کتنے مہینے؟ 7 مہینے. ماشاءاللہ. اور اچھا یہ بتائیں میزبان رسول کن کو کہا جاتا ہے؟ جی مائک دیں. کن کو کہا جاتا ہے؟ ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزبان رسول. چلے ماشاءاللہ یہ بھی سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے زندگی کچھ ایسے گزارے. دیکھیں بھائی ایکٹیویٹی کی بہت جلدی لگ رہی ہے آپ کو. ایکٹیویٹی تو لاسٹ میں کرائیں گے. ٹھیک ہے. زندگی ایسے گزاریں. وہ کیسے گزاریں آئیے دیکھتے ہیں. پیارے بچوں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. پیارے بچوں حضرت سیدنا ابو عبداللہ جدلی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بری بات کرنے والے, نہ برے کام کرنے والے, نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معاف فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے تھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی. زندگی کیسے گزاریں؟
ایسے گزاریں. زندگی کیسے گزاریں؟ ایسے گزاریں جیسے کس نے گزاری؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزاری ہے. پیارے بچوں، اب اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہر برائی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ پاک تھے، دور تھے، صاف تھے، اور برائی کے قریب نہیں جاتے تھے. اور آپ تو خود آئے ہیں برائی کو دور کرنے کے لیے. کس لیے آئے؟ برائی کو دور کرنے کے لیے، ہمیں برائی سے بچانے کے لیے. اور پیارے بچوں، تیسری بات یہ، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے. یہ بہت اہم بات ہو گئی ہے بچوں کے لیے. بچے بازار میں، گلیوں میں شور مچاتے ہیں، گھروں میں شور مچاتے ہیں. تو ہمارے نبی بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے. اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ بدلہ بھی نہیں لیتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ان کو معاف کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بدلہ لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. اور کوئی اگر معافی مانگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ ایسے گزارنی چاہیے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب لاسٹ سیگمنٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے جس کا نام ہے ایکٹیویٹی. اچھا، اس میں آئے گا کون یہ بتائیں بھائی؟ 3 بچوں کو تو آپشن مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، پہلے ایپیسوڈ میں کون آئے تھے آپ میں سے؟ آپ تینوں آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نور بھائی آ جائیں. ٹھیک ہے. پہلے نور بھائی آ جائیں. ٹھیک ہے. آ جائیں، ادھر آ جائیں. نور بھائی مائک بھی لے لیں. آپ کو کچھ تختیاں دکھ رہی ہیں؟ جی. دکھ رہی ہیں؟ جی. تو آپ کو ان تختیوں سے جو ہے نا ایک جملہ مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ گھڑی بھی میرے پاس ہے، اس میں 1 منٹ کا ٹائم سیٹ ہے، اور میں اس کو چالو کر دوں گا تو یہ چالو ہو جائے گی. آپ کو 1 منٹ کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. کر دیں گے؟ جی. مائک ان کو منیر رضا کو پکڑا دیں، جب آپ کو حاجت ہو لے لیجیے گا. ٹھیک ہے. اسٹارٹ کر دیں ٹائم آپ کا. جی اسٹارٹ. 1 منٹ کے اندر بنانا ہے. اچھا تھوڑا ادھر بھی ہو جائیں نور بھائی، ہاں، تاکہ دکھ سکے آپ کیا بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی دکھ سکے. اچھا کسی کو کچھ نہیں بتانا نا. آپ کے پاس بچے ہیں 35 سیکنڈ. اللہ اکبر، بہت کم ٹائم بچا ہے شاید. ٹائم بڑھانا چاہیے، 1 منٹ کم ہو گیا ہے نا. جی. چلیں 2 منٹ ہونا چاہیے. چلیں کچھ مل رہا ہے، آپ نے سب ادھر ادھر کر دیا. چلیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مزید ڈھونڈیں. 5 سیکنڈ بچیں. کہ دادا. ٹائم آپ کا اوور ہو چکا ہے، لیکن آپ نے جملہ بھی بنا دیا ہے. ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب ہے، تو شاید کچھ مسنگ ہے اس میں. دیکھو کچھ اور ایک موقع آپ کو دے دیتے ہیں. چلیں جی. کچھ مسنگ ہے، شاید آپ کے سامنے بھی وہ رکھا ہے، سامنے رکھا ہے، شاید یلو کلر ہو سکتا ہے اس کا. آسان کر دیں تھوڑا سا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اب کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب ہے. ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہے. درست ہے. ماشاءاللہ نور بھائی، ویل ڈن، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. تشریف رکھیں. اب کون آئیں گے؟ آپ تو پہلے آ چکے ہو، دوبارہ آنا ہے. اور کون آ سکتے ہیں؟ حسان بھائی بھی موقع چاہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں حسان بھائی؟ چلیں آ جائیں. حسان بھائی بھی ٹرائی کر لیں. آئیں. آپ کا بھی ٹائم اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسٹارٹ کر دیں آپ کا ٹائم. جی اسٹارٹ. آپ کیا لگاتے ہیں دیکھتے ہیں. تھوڑا سائڈ ہو کے لگائیں تاکہ اسکرین پر بھی نظر آ سکے. ہمارے نبی کا نام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ جی.
حسان بھائی نے جواب درست ہے. درست لگا کر دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، تشریف رکھیں. کیا بات ہے. اب کون آئیں گے؟ جی منیر بھائی. جی. چلیں منیر بھائی آپ آ جائیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے بھائی، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا کیا ہے؟ دیکھیں آپ کا ٹائم شروع کر دیں. اچھا ان کا جو تھا نا 1 منٹ اب مکمل ہوا ہے. حسان بھائی پہلے لگائے گئے. کیا بات ہے حسان بھائی کی، ماشاء اللہ. آپ کا شروع کرتے ہیں اب. جی جلدی جلدی لگا رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی، پھرتی سے تھوڑا سائڈ ہو کر پھرتی دکھائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. منیر رضا ادھر آ جائیں سائڈ میں تاکہ کیمرے پر بھی نظر آئے نا آپ کیا لگا رہے ہیں. صحیح لگایا ہے. یہ ایک پیٹرن آپ نے مجھے ایسا لگ رہا ہے پکڑ لیا ہے کہ اسٹارٹنگ میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا، ہے نا. چلیں کیا بات ہے. کیا ہو سکتا ہے. 30 سیکنڈ بچے ہیں منیر رضا کے. کتنے بچے؟ 30 سیکنڈ. اب 25 بچے ہیں. ٹائم جا رہا ہے لیکن منیر رضا کا ابھی ایک تختی لگی ہے بس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دیکھتے ہیں کیا لگاتے ہیں. 15 سیکنڈ بچے ہیں بھائی. جی لگائیں لگائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی بچے ہیں آپ کے 7 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ. ٹائم اوور. چلیں بھائی اب پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے. تھوڑا تشریف رکھیں آپ. جی بلال رضا کیا لکھا ہے مائک میں؟ عارث بھائی کیا لکھا ہے بتائیں مائک میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سب سے افضل شہر ہے. نہیں کچھ غلط ہے. کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے چلیں بھائی ایک بچے کو موقع اور مل جائے گا صحیح کرنے کا. اچھا بیٹھے رہے. ٹھیک ہے عارث بھائی چلیں آپ آ جائیں. ٹھیک ہے مائک دے دیں پیچھے. کیا صحیح کرنا ہے دیکھتے ہیں. تھوڑا سائڈ ہو کر کریں، سائڈ ہو کر. ہاں کیا درست کرنا ہے اس میں. اچھا لگائیں. مدینہ سب سے افضل شہر ہے. ایک ہٹایا اور درست ہو گیا. چلیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. کیا بات ہے. کیا لکھا ہے دیکھیں. مدینہ افضل شہر ہے. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی. مدینہ سب سے افضل شہر ہے. مدینہ سب سے افضل شہر ہے. افضل شہر ہے. مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. ماشاءاللہ منیر بھائی ایک اضافہ کر رہے تھے آپ بس اس میں، باقی تو صحیح تھا. چلے ٹائم بھی کم دیا تھا، آپ بھی جلدی جلدی کر رہے تھے. ماشاءاللہ پیارے بچوں کے درمیان ایکٹیویٹی بھی ہوئی اور علم دین بھی پہنچایا گیا. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اور ایک دوسرے تک اچھی باتیں پہنچانا قبول کرنا قبول و مقبول فرمائے. ہمیں اسی طرح علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل پر آپ اپنا وقت گزاریں اور دیکھتے رہیں FGN چینل تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ کے بچوں کے اندر بھی بہت ساری چینجنگ آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو وہ جاننے والے پہچاننے والے بن جائیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام ہمارے نبی. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے. زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے. رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا